عذر گناہ از قلم بشریٰ لیاس ایپیسوڈ 26۔ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں، گر تیرا کردار نہیں، تو فلاں ابن فلاں ہے، یہ تو معیار نہیں۔ کالج پر سکون حالت میں تھا۔ اس دن سے آج وہ کالج آئی تھی اور نہ کوئی گالی دیتا تھا اور نہ ہی کوئی طنز کر رہا تھا۔ ہر کوئی اپنے کام میں مصروف تھا، مگر ایک نظر اس پر وہ ضرور ڈالتے تھے، لیکن اسے کوئی غرض نہیں تھی۔ اب تمہیں کوئی الزام نہیں دے گا؟ کومل اس کے ہمراہ چل رہی تھی۔ کیوں؟ اس کی نظر پروفیسر وسیم کی متلاشی تھی اور وہ اسے دکھائی دیے۔ بلو پینٹ پر پرپل بٹنوں والی شرٹ میں ملبوس آستین کو کوہنیوں تک فولڈ کیا ہوا تھا، جس سے مینیکیور کیے ہاتھ صاف نظر آتے تھے۔ پینٹ کی جیب میں دونوں ہاتھ پھنسائے کچھ 30-32 برس کے جوان پروفیسر وسیم کو ہر لڑکی مڑ کر دیکھتی ضرور تھی، اور لڑکے بھی ان کی شخصیت کو پسند کرتے تھے۔ وہ خوش مزاج اور خوش لباس پروفیسر تھے، ہر کوئی ان سے متاثر تھا۔ سب ٹھیک ہو گیا ہے نا؟ کومل نے اسے دیکھا جو میدان میں کھڑے پروفیسر وسیم کو دیکھ رہی تھی۔ اوزار، وہ واسو ہو؟ مجھے نہیں لگتا سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ وہ اب بھی ادھر ہی دیکھ رہی تھی۔ تم پروفیسر سے مت ملو پلیز۔ ڈرو نہیں کومل، یہاں سب انہیں پسند کرتے ہیں اور ابھی ابھی ان اسٹوڈنٹس نے وہ فوٹوز ہٹائے ہیں۔ تم کیوں نہیں سمجھتی؟ کومل متفکر تھی۔ کیا بات ہے؟ اوزار نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ نینا کے والدین تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ مقتول کے والدین قاتل کی گرل فرینڈ سے ملاقات کیوں چاہتے ہیں؟ تشویش سے اس نے پروفیسر کو دیکھا۔ کیا بول رہی ہو؟ تم اس طرح بات کرو گی تو یہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تمام میرے بارے میں کچھ بھی سوچیں۔ تم جاؤ، لیکچر کا وقت ہو رہا ہے، مجھے نوٹس سینڈ کر دینا۔ اوکے ڈیئر۔ کومل نے شکست قبول کر لی۔ اگر مقابل میں گلے اوزار ہے تو فتح اسی کی ہونی ہے۔ کومل کلاس کی طرف بڑھ گئی۔ ہیلو پروفیسر، اس نے قریب آ کر کہا۔ اوہ، وہ مڑے۔ مس گلے اوزار ابراہیم، ہاؤ آر یو؟ یو کا ذرا لمبا کھینچا تھا، مسکرا کر کہا آئی ایم فائن تھینک یو۔ کین وی ٹاک؟ یا وائی ناٹ؟ یہاں نہیں۔ اس نے اعتراف میں نظر ڈالی۔ ایسے نہیں۔ دین؟ پروفیسر کو حیرت ہوئی۔ یہاں قریب میں ایک ریسٹورنٹ ہے، وہاں چلیں؟ یا آپ بزی ہیں؟ اوکے چلتے ہیں۔ سر کو جنبش دیتے ہوئے وہ اس کے ساتھ چلنے پر راضی ہو گئے۔ یہ جانے بغیر کہ اصل بات کیا تھی۔ ریسٹورنٹ کافی دور نہیں تھا۔ کالج کا آتا ختم ہوتے ہی ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ لگتا تھا جہاں اسٹوڈنٹس ہی ہوتے تھے۔ جنہیں کنٹین کا کھانا پسند نہ آتا وہ یہیں آتا تھا۔ کنٹین سے سستا کھانا یہاں دستیاب ہوتا تھا۔ پروفیسر وسیم سے ریسٹورنٹ میں اس ملاقات کی ایک وجہ S7 تھی۔ وہ S7 کے سامنے پروفیسر سے ملاقات کرنا نہیں چاہتی تھی۔ کومل پہلے سے یقین تھا کہ وہ ان تمام ممبران کو اس ملاقات کے بارے میں نہیں بتائے گی، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی یہ ملاقات زیادہ دیر چھپی نہیں رہ سکتی۔ ہم بات کنٹین میں بھی کر سکتے تھے۔ پروفیسر اس خفیہ ملاقات کو مد نظر رکھتے ہوئے بولے۔ شاید انہیں بھی دوسروں کی طرح خوف تھا کہ اوزار کا تعلق واسو سے نہ ہو۔ وہ اطراف پر نظر ڈالے کچھ تلاش کر رہی تھی۔ ریسٹورنٹ اس وقت خالی تھا اور ایک ہی ویٹر کام کرتا نظر آتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت یہاں بھیڑ ہوتی تھی، اسٹوڈنٹ اپنے لیکچرز اور دوسری سرگرمیوں میں مصروف تھے، پروفیسر یہاں کم ہی آتے تھے۔ ریسٹورنٹ کے باہر بھی میز اور کرسیاں لگی تھیں، لیکن اسے کسی خاص میز کی تلاش تھی جو اس ملاقات کا رازدار بن سکے۔ اندرون ریسٹورنٹ میں دو شخصیت کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اوزار کو خاموش دیکھ کے ریسٹورنٹ کے شیشے کا مین ڈور پروفیسر نے اندر کی جانب دھکیلا جو اندر سے پہلے ہی کھینچا جا رہا تھا۔ وہ محتاط ہوتے رانیہ سے ٹکراتے ہوئے بچے، ورنہ حالات مزید بگڑ جاتے۔ سوری، مشترکہ آواز آئی۔ اس نے اوزار اور پروفیسر وسیم کو باری باری دیکھا۔ ہیلو اوزار۔ وہ گرم جوشی سے ملی، مگر اوزار کے چہرے پر سنجیدہ تاثرات تھے، جیسے اسے پہچاننے سے انکاری ہو۔ آئی ایم۔ اس نے رانیہ کو انگی شہادت سے نا کا اشارہ کیا۔ اسے اپنے الفاظ بھی اس سرپھری لڑکی پر ضائع نہیں کرنے تھے۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، اس نے پروفیسر وسیم کو ایک نظر دیکھتے ہوئے کہا۔ فی الحال میرا تم سے بات کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور نہ ہی مستقبل میں کبھی ہوگا۔ وہ ریسٹورنٹ میں داخل ہو گئی۔ اندر بیٹھے شخص کو دیکھے بغیر ہی وہ ایک کونے والی میز کی طرف بڑھ گئی۔ پروفیسر وسیم بھی ساتھ تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کے مقابل والی کرسی سنبھالی۔ میز سرمئی رنگ کے گول ساخت کے چھوٹے بنے تھے، جس کے گرد 2 یا 3 ہی سرخ رنگ کی کرسیاں رکھی گئی تھیں۔ میز پر درمیان میں ایک گلدان رکھا ہوا تھا جس میں پنک لیلیز سبز پتوں کے ساتھ مسکرا رہی تھیں۔ دوسرے کونے میں بیٹھا شخص اٹھ کر ان کے قریب والی میز کی کرسی پر آواز کیے بغیر آ بیٹھا۔ یہاں سے ان دونوں کی بات سننا آسان تھا۔ 2 کافیز۔ ویٹر کو آرڈر دیا۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گی۔ پروفیسر کو دیکھ کر اس نے کہا آج سارا وقت بھی لے لو تو کوئی بات نہیں، میں گھر ہی جا رہا تھا، آج فری ہوں۔ وہ اس سے مخاطب ہوئے۔ مجھے تم سے ایک ناراضگی ہے۔ دوسرے میز کی کرسی پر بیٹھے شخص کے کان کھڑے ہوئے۔ تم ایک قابل اسٹوڈنٹ ہو، اپنے لیکچرز کو وقت دو۔ میں دیکھتا ہوں تم کالج آتی ہو مگر کلاس میں حاضر نہیں ہوتی۔ پروفیسر دوستانہ لہجے میں بول رہے تھے، لیکن اسے کیوں لگ رہا تھا کہ وہ اسے نادم کرنا چاہتے تھے۔ آج کل ذرا بزی ہوں اور 10 دن طبیعت ناساز رہی۔ ویٹر نے کافی دونوں کے سامنے رکھی۔ آپ ٹیوزڈے کی رات کہاں تھے؟ کافی کا مگ اٹھاتے ان کے ہاتھ رکے۔ حیرت سے اسے دیکھا۔ اوہ، تو یہ تفتیشی ملاقات ہے، کوپ کی طرح؟ میرے خیال میں یہ اظہار والی ملاقات تھی۔ خیر، اس نے منہیں اکٹھی کر کے انہیں دیکھا۔
وہ ہنس رہے تھے، وہ ان کی باتوں کو سمجھ رہی تھی۔ میں یہاں کوئی تفتیش کرنے نہیں آئی اور نہ ہی ایسا کوئی انکشاف کرنے جس کی آپ کو خوش فہمی ہے۔ کچھ سوالات کے جواب چاہیے، اس نے جب کر کہا۔ پروفیسر وسیم ایک نوجوان حسین مرد تھے، کسی بھی لڑکی کے کرش ہو سکتے تھے۔ وہ اس بات میں دلچسپی نہیں رکھتی تھی کہ وہ کس کے کرش تھے یا کس کے بوائے فرینڈ، اسے ان باتوں سے کوئی مطلب نہیں تھا، مگر پروفیسر کو اسے لے کر کوئی خوش فہمی نہیں بڑی غلط فہمی ہوئی تھی۔ یہ ملاقات کس رخ پر جا رہی تھی وہ سمجھ سکتی تھی۔ دوسرے میز کی کرسی پر بیٹھے شخص نے ناگواری سے پروفیسر کو دیکھا۔ عین دل کے مقام کے اندر کچھ جلن جیسا احساس تھا۔ میں مذاق کر رہا تھا، تم پوچھو، اب مجھے اس کی عادت ہو گئی ہے۔ ہر دوسرا شخص مجھے واسو سمجھتا ہے۔ وہ خاموش ہوئے، اس کے سوال کے منتظر تھے، مگر وہ لب کاٹتے ہوئے کوئی سوچ میں تھی۔ پنک لیلیز پر نگاہیں ٹھہری ہوئی تھیں۔ پروفیسر اسے ہی دیکھ رہے تھے، نہ جانے کیوں وہ پروفیسر کو اچھی لگتی تھی۔ فرمانبردار، قابل اسٹوڈنٹ تھی، ہر تعلیمی مقام پر اس کا رزلٹ بہترین رہا تھا۔ اس کے پچھلے اکیڈمک ریکارڈ سے وہ اچھے سے واقف تھے، وہ نہیں چاہتے تھے اس کا نقصان ہو۔ کسی لکھنے والے نے میرے پروفیشن کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، پروفیسر نے پسماندگی سے کہا۔ دی سٹی آف واسو مائی فٹ، اور یکدم سے پروفیسر کے تیور تبدیل ہو گئے۔ میرا نام استعمال کر کے مجھے اس مصیبت میں ڈال دیا ہے، کہیں مل جائے یہ رائٹر، ضائع ہو جائے گا میرے ہاتھوں۔ وہ جانتی تھی یہ کس پروفیسر کی کہانی تھی، لیکن مقابل میں بیٹھے پروفیسر نہیں جانتے تھے۔ ہم نام والے لوگ دنیا میں بہت ہوتے ہیں اور ہر کسی کو خوش فہمی ہوتی ہے کہ اس کا نام صرف اس کا ہے، کسی اور کا نہیں، جیسے یہاں پروفیسر وسیم کو تھی۔ اف، آپ اس حد تک بھی جا سکتے ہیں، میں نے سوچا نہیں تھا۔ خیر، خوش ہو جائیں کیونکہ رائٹر فوت ہو چکے ہیں۔ اس کے طنز پر پروفیسر نے حیرت سے دیکھا۔ واقعی، میں تو ایسے ہی بول رہا تھا۔ ہاتھ پر یہ زخم کا نشان کیسا ہے؟ اس نے ان کے دائیں ہاتھ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کچھ دن پہلے ایک جیب کترے نے چاقو مارا تھا۔ وہ کہنے کے ساتھ ساتھ کافی کے سپ لیتے رہے تھے، اور اس کی کافی ٹھنڈی ہو رہی تھی، لیکن اسے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ وہ یہاں ان کے ساتھ کافی پینے نہیں آئی تھی۔ جیب کترا؟ اس نے حیرانگی سے ہاتھ پر لگے زخم کے نشان کو دیکھا۔ وہ ویسا ہی تھا جیسے اس نے واسو کے ہاتھ پر زخم دیا تھا۔ پھر اس نے آپ کا کیا چرایا؟ کچھ نہیں، پیچھے والے جیب میں ہاتھ ڈالا اور میں نے اسے پکڑ لیا۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں چاقو تھا۔ ہاتھ پر حملہ کیا اور دوڑ لگا دی، ورنہ میں اس کو اچھا سبق سکھاتا۔ پروفیسر نے غضب سے مٹھی بھینچ لی۔ اور حلیہ کیسا تھا؟ کالا لباس پہنا ہوا تھا اور چہرے پر کالا ہی ماسک تھا۔ اس جیسا؟ اس نے آنکھوں سے اس شخص کی طرف اشارہ کیا تھا جو ان کی باتیں سننے کے لیے دوسرے میز کی کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس شخص نے پہلو بدل کر برہمی سے اوزار کو دیکھا۔ پروفیسر نے کندھے کی پشت سے اس شخص پر نظر ڈالی جو اپنے مخصوص لباس میں تھا۔ سیاہ ماسک اور بی کیپ اس طرح پہن رکھی تھی کہ چہرے کی شناخت کرنا ممکن نہیں تھا۔ ہاتھوں میں دستانے پہنے تھے۔ نہیں، انہوں نے مڑ کر اوزار کو دیکھا۔ یہ وہ شخص نہیں ہے، پروفیسر نے حتمی لہجے میں کہا۔ اور یہ آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جیب کترا کچھ عجیب سے حلیے میں تھا، اس کی لمبائی کچھ اس سے کم تھی۔ پروفیسر کا اشارہ اس شخص کی طرف تھا۔ بہرحال آپ تو ہیرو ہیں۔ مجھے اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی کیونکہ وہ شخص اس کے قریب رکھی کرسی کی پشت کو میز کی سمت میں رکھ کر ٹانگ اٹھا کے بائک کی طرح بیٹھا تھا۔ سرخ مخملی گلاب وہ اسی میز پر چھوڑ آیا تھا۔ گزار نے غصے سے اسے دیکھا جو کرسی کی پشت پر اپنا رخسار رکھے ترچھی گردن کیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم؟ ہائے، میں ہیکر ہوں۔ اس نے اوزار کو نظر انداز کر کے پروفیسر کے آگے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھائے، جسے پروفیسر نے حیرت اور خوشی سے تھام لیا۔ اوزار نے آنکھیں گھمائی۔ اوہ واو، میری خواہش تھی کہ آپ سے کوئی دن ملاقات ہو۔ چلو، ایک خواہش تو میں نے پوری کر دی۔ کیا آپ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ یوں تو پروفیسر کالج میں ہونے والے ثانی سے واقف تھے، مگر نہیں۔ ہاں، آوازیں ایک ساتھ بلند ہوئی تھیں۔ اوزار نے گھور کر اسے دیکھا، جس کی آنکھوں میں اس کے لیے صرف محبت تھی، یا وہ ظاہر کر رہا تھا۔ اوزار سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا مطلب؟ پروفیسر نے دونوں کو باری باری دیکھا۔ میں انہیں نہیں جانتی، اس نے پروفیسر کو دیکھ کر جواب دیا۔ ہیکر کا رخ ہنوز ویسے ہی تھا۔ خیر گلے اوزار ابراہیم، اپنے لیکچرز لو، ان سب سے باہر رہو۔ مجھے نہیں معلوم واسو تمہارے گروپ S7 کے خلاف کیوں ہے؟ پہلے ہانیہ، دین، پھر جزا، اب پتہ نہیں کون ہوگا۔ تم اپنی تعلیم کا خیال رکھو۔ پروفیسر اسے اچھے استاد کی طرح سمجھانے لگے۔ S7 میرا گروپ نہیں ہے، اس نے اطلاع دینے والے لہجے میں کہا، اور آپ مجھے آگاہ کر رہی ہیں، دھمکا رہی ہیں۔ اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جیسے پڑھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں تمہیں ایک نیک صلاح دے رہا ہوں۔ انہوں نے کندھے اچکائے۔ تم ایک قابل اسٹوڈنٹ ہو، میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے گلے اوزار نے آپ کا زیادہ وقت برباد کر دیا ہے۔ آپ جا سکتے ہیں، مجھے تنہائی چاہیے۔ ہیکر اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پروفیسر اسے نہ سمجھی سے ہیکر نے دروازے کی طرف اشارہ کیا تو انہوں نے اوزار کو دیکھا۔ وہ خاموش تھی۔ کیوں؟ اوکے، اللہ حافظ۔ سر کو خم دیتے وہ کھڑے ہوئے۔ کوئی مسئلہ ہو تو تم مجھ سے رابطہ کر سکتی ہو، پروفیسر نے ذرا جھک کر کہا۔ فی الحال اتنے برے دن نہیں آئے، اس نے زیر لب بڑبڑایا۔ کیا؟ نتھنگ۔ وہ بھی ساتھ کھڑی ہوئی، لیکن وہ پہلے ریسٹورنٹ سے باہر نکل گئے تھے، ان دونوں کو تنہا چھوڑ کر۔ بقول ہیکر کی اسے تنہائی چاہیے تھی۔ پگھل جاتی ہے قرب کی
حدت سے پارسائی اکثر وہ بھی بہک جاتا ہے جس کا ارادہ نہیں ہوتا۔ وہ آگے بڑھتی اس سے پہلے ہی ہیکر نے اسے کلائی سے تھام کر پھر اسی کرسی پر بٹھایا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس نے ہیکر کو ناگواری سے دیکھا۔ مجھے کچھ بات کرنی ہے لیکن مجھے نہیں کرنی، اس نے ایک ایک لفظ کو چبا کر کہا۔ کیا نہیں کرنی؟ اس نے ذو معنی سے کہا۔ نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ بات چہرے سے نیچے لٹکتے نقاب کو اس نے ناک تک اوپر کھینچا تھا، جس سے اب اس کے صرف سیاہ آنکھیں نظر آ رہی تھیں اور چہرے کا رخ گلاس وول کی طرف تھا۔ اب مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی مسٹر ہیکر۔ وہ دیکھ کہیں اور رہی تھی، پھر بھی بات اسی سے کر رہی تھی۔ وہ مسکرایا۔ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا بات کرنا ضروری ہے مس ڈیٹیکٹو۔ اب وہ سنجیدہ ہوا۔ مگر ہم ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں، ایک دوسرے سے کتنا ہی منہ پھیریں علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ اس نے اٹھ کر سرخ گلابوں کو میز پر اس کے سامنے رکھا۔ ہم ادھورے ہیں اور ہم ایک دوسرے کو مکمل بکو مت۔ اس نے رخ پھیر کر ہیکر کو دیکھا۔ پھر سرخ گلاب ایسے نہیں تھے، مگر سرخ گلاب ایسے نہیں تھے کہ وہ انہیں نظر انداز کر دیتی۔ اب تک ناراض ہو؟ سوال معصومیت سے پوچھا گیا۔ وہ ان سرخ گلابوں پر ہاتھ رکھے جیسے ان کی مخملی جلد کو محسوس کر رہی تھی۔ میں اس بےہودہ حرکت کے لیے تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی، اس کے لہجے کی تلخی اور آنکھوں کے تجسس کو محسوس کر سکتا تھا۔ میں جانتا ہوں وہ غلط حرکت تھی، میں بہک گیا تھا، آئی ایم سوری۔ وہ کہے جا رہا تھا لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ گلے عذار کا امتحان تھا جس میں وہ ناکام ہو گئی تھی۔ ایک نامحرم کے گھر وہ صرف ایک ہی میسج پر چلی گئی تھی۔ یہ بات ہضم ہونے والی نہیں تھی اور وہ اس تکلیف کے ساتھ ہی اس سے ملنا چاہتا تھا کیونکہ اسے جاننے کی اشد ضرورت تھی کہ وہ ایسی کیوں تھی۔ اس کی ناکامی کا دکھ گلے عذار سے زدہ ہیکر کو تھا۔ وہ ان سرخ گلابوں کو دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھیں حیرت سے مزید بڑی ہوئیں۔ وہ جس کی تلاش کر رہی تھی وہ خود اس کے مقابل میں آ بیٹھا تھا۔ دونوں ہاتھ ان گلابوں پر پھیرتے ہوئے وہ گزشتہ ان لمحات میں گم تھی جس میں وہ گلاب اسے قدم قدم پر ملے تھے۔ ماضی میں ملے یہ سرخ گلاب اس کی زندگی میں ایک الگ اہمیت رکھتے تھے۔ ہر اس لمحے میں وہ ساتھ تھے، جب وہ خوش تھی، جب وہ غمگین تھی، حذر انتقام ہو یا سفر درگزر، وہ گلاب اس کے ساتھ تھے۔ کیوں؟ اسٹرانگ پیشنیٹ فیلنگ فار اے پارٹنر۔ یہ ان گلابوں کے لیے رامو کا قول تھا جو روسی زبان میں کہا گیا تھا۔ جزا کے قول کے مطابق یہ گلاب دینے والا اس کا عاشق تھا۔ اس سے پہلے کہ ہیکر اس کا ہاتھ تھامتا، اس نے دونوں ہاتھ پیچھے کھینچ لیے۔ ہیکر پر اس حرکت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ میں کالج تم سے ملنے آیا تھا۔ نہیں، تم رانیہ سے ملنے آئے تھے۔ تم جیلس ہو رہی ہو۔ وہ مسکرایا، آنکھیں باریک ہوئیں۔ میں صرف اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ وہ بولی تو لہجہ قدرے مختلف تھا۔ بار بار یہ کہتے ہو کہ تم اپنے پتے ظاہر نہیں کرتے اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے تمام پتے پہلے ہی واضح ہو چکے ہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ تمہیں نیا پتا رانیہ مل گیا ہے۔ واسو کے ساتھ جو تاش کھیل رہے ہو اس میں شکست تمہیں ہی ہوگی کیونکہ وہ شطرنج کھیل رہا ہے، تاش نہیں۔ وہ اپنی چال ظاہر نہیں کرتا جس کی وجہ سے اس کے تمام پیادے سلامت ہیں تمہاری نظر میں، مگر تم ایک ایک کر کے ان تمام کو اختتام تک پہنچا رہے ہو۔ مجھے تم سے کوئی ہمدردی نہیں ہے کیونکہ میں اب تک تمہارا اور ہانیہ کا رشتہ سمجھ نہیں سکی ہوں اور یہ بھی نہیں جانتی کہ تم پر اس کی موت کا کتنا اثر ہوگا۔ ہیکر نے جب سے مٹھیاں بھیج لی، وہ اس سے اتنی تلخ بات کیسے کہہ سکتی تھی؟ اس کے لہجے کا سرد پن وہ محسوس کر سکتا تھا۔ ہیکر کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی۔ ایک لمبی خاموشی کے بعد وہ بولا، وہ ویڈیو ڈیلیٹ ہو گئی ہے۔ جانتی ہوں، تم نے ہی کی ہوگی۔ تھینکس، میں نے صرف درخواست کی، رانیہ نے خود کی ہے۔ تعجب ہے، جو لڑکی اس کی فرینڈز کی بات قبول نہیں کر رہی تھی، اس نے تمہاری بات کو ان تمام پر اہمیت دی۔ وہ تلخی سے مسکرائی۔ جو بھی ہو، اس نے تمہارے لیے تو بہتر کر دیا، پولیس تمہیں گرفتار نہیں کرے گی۔ ایک چیز غلط تھی جو اسے ہیکر کی باتوں میں محسوس ہو رہا تھا، نہ رانیہ میرے لیے اہم تھی اور نہ ہی اس کی ویڈیو۔ وہ ڈیلیٹ ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا اور پولیس گرفتار کر بھی لے، آئی ڈونٹ کیئر، بٹ آئی کیئر۔ اس نے فوراً کہا، میری مدد تم نہیں کر رہی، ہاسٹل سے گھر شفٹ ہو گئی ہو، S7 کا تم حصہ نہیں ہو، کومل کو تنہا چھوڑ یہاں آئی ہو، حادثے بعد جزا سے نہیں ملی، نینا کے قتل کا الزام ہے تم پر۔ پروفیسر وسیم سے ملاقات ہو رہی تھی، وہ پروفیسر جو ہر کسی کی نظر میں مشکوک ہے۔ ماجرا کیا ہے؟ کیا تم واسو کے خلاف ہو یا ساتھ؟ میرا گیم تاش ہے اور واسو کا شطرنج، پھر تمہارا کون سا ہے؟ میں جاننا چاہوں گا، کہیں تم بھی شطرنج تو نہیں کھیل رہی؟ اس کی بات میں طنز نہیں تھا، مگر عذار کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ تم نے واسو کو کہاں دیکھا ہے اور کب؟ اس کے ذہن کے پردے پر واسو کی تصویر واضح ہوئی تو اسے جزا کی یاد آئی۔ 10 دن ہو گئے تھے جزا کی عیادت کو وہ نہیں جا سکی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے عذار کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ کچھ نہیں، مجھے گھر جانا ہے۔ اس نے ان گلابوں کو پڑے کیا۔ پہلے میرے سوالات کے جواب دو۔ اس نے عذار کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ ذرا پیچھے ہوئی۔ پہلی بات، میں تمہاری کسی بات کی جواب دہ نہیں ہوں۔ دوسری بات کہ میں نے تم سے کب کہا کہ میں نے واسو کو دیکھا ہے؟ میں نے وہ سب سنا جو واسو نے تم سے کہا اور وہ بھی جو تم نے اس سے کہا۔ اس نے یہ کہہ کر عذار سے انکار کا جواز بھی ختم کر دیا تھا۔ تم میرا موبائل ہیک کر رہے ہو؟ میں نے تم سے کہا تھا میرا موبائل ہیک نہیں کرو گے۔
آخری جملہ ذرا سختی سے کہا گیا۔ کیا کرتا؟ تم کال ریسیو نہیں کر رہی تھی، مجھے تمہاری فکر تھی، تو میں وہ ہی کروں گا جس میں میں ماہر ہوں۔ یہ مہارت مجھ پر آزمانے کی ضرورت نہیں ہے، اور زیادہ میرے خیر خواہ نہ بنو۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی جیسے جانے کے لیے پر تول رہی ہو۔ ازار آواز سماعتوں کو اتنی بھلی لگی کہ اس نے ہیکر کو حیرت سے دیکھا۔ دل کی حرکت تیز ہوتی محسوس ہوئی۔ محبت کرتا ہوں تم سے، اس نے سر اٹھا کر اسے کہا۔ تو بے مہری سے کہتے ہوئے اس نے جانے کی صحیح کی۔ وہ راہ میں حائل ہوا۔ تو یہ کہ چاہتا ہوں تم بھی مجھ سے محبت کرو۔ کیا؟ اس کی بھوئیں کٹھی ہوئی۔ اگر نہیں سنا تو بھول جاؤ۔ سر کو جھٹکتے ہوئے اس نے بے مروتی سے کہا۔ سن لیا ہے میں نے، وہ دبی دبی آواز میں چیخی۔ تو پھر کرو۔ وہ اس پر جھکا۔ نہیں کر سکتی۔ وہ ایک قدم پیچھے ہوئی۔ محبت سائے کی طرح ہوتی ہے، جب ہمیں اس کی عادت ہو جاتی ہے تب شام پڑ جاتی ہے۔ وہ اس پر طنز تھا۔ اس نے کہا تھا وہ سائے کی طرح اس کے ساتھ رہے گا، حتیٰ کہ واسو اس کے مقابل آ کھڑا ہو تب بھی وہ اس کے ساتھ نہیں تھا۔ فی الحال میں کسی بھی رشتے کو قائم نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے نگاہیں جھکائیں۔ لہجہ سست تھا، جیسے وہ اس سفر سے تھک گئی تھی۔ کیا باقی؟ اور وجہ جان سکتا ہوں کیوں؟ میں کسی کے نکاح میں ہوں۔ کس کے؟ میرے شوہر کے۔ تو اس شوہر کا کچھ نام ہوگا۔ تمہیں اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ اس نے حیران ہوتے پوچھا۔ کیونکہ اس سے ملاقات کروں گا، ہاتھ جوڑوں گا۔ اس نے دونوں ہاتھ باہم ملائے۔ کہوں گا ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تمہیں طلاق دے اور شٹ اپ۔ طلاق کے نام پر اس نے دانت پیسے۔ کیوں تم نہیں چاہتی طلاق؟ نہیں۔ یہ بول کر تم نے میرا دل توڑ دیا ہے۔ اس نے دل کے مقام پر اپنا دایاں ہاتھ رکھا۔ کیا اس سے محبت کرتی ہو؟ شاید۔ یہ کیسا جواب ہوا؟ ہاں یا نہ؟ وہ میز پر رکھے ان گلابوں کو دیکھنے لگی تھی۔ اس کے دل کے ایک کونے میں کہیں چھوٹی سی خواہش رہی تھی کہ ان گلابوں کو دینے والا اس کا شوہر ہو۔ خیر، وہ تمہیں مجھ سے زیادہ محبت نہیں کر سکتا۔ ازار نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھیں گرے نہیں تھیں، وہ سیاہ تھیں، اور وہ سچ کہہ رہی تھی۔ ازار کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ اب تک میری بات مکمل نہیں ہوئی تھی۔ اگر تم چاہتی ہو میں تمہیں ٹچ نہ کروں تو خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ اشارہ اس کی کرسی کی طرف تھا، لہجہ استادہ۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھ گئی، کیونکہ اسے بھی کچھ چاہیے تھا۔ ان پوسٹ ویڈیوز، ان تمام مدد کا شکریہ۔ چند پل خاموشی کے بعد وہ بولی، تو لہجے میں تھکن شامل تھی، نگاہیں جھکی ہوئی تھی۔ میں تمہارا احسان نہیں بھولوں گی۔ مجھے نہیں معلوم ہانیہ سے تمہارا کیا رشتہ ہے، اس کے باوجود میں تمہاری مدد کروں گی، ہانی کی اطلاعات جاری رکھوں گی، پچھلی بار کی طرح۔ کوئی ملاقات میں تم اس طرح کی واہیات حرکت نہیں کرو گے۔ میں تمہیں اچھے الفاظ کے ساتھ یاد رکھنا چاہتی ہوں۔ اس نے آخری جملے پر سر اٹھائے بغیر نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ اس کے مقابل میں بیٹھا بغور اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جو ازار کو نگاہیں جھکانے پر مجبور کر گیا۔ اس کی سیاہ چمکدار آنکھوں میں اٹھتے جذبات سے وہ ناآشنا رہنا چاہتی تھی۔ پیار، محبت، عشق۔ اسے ان الفاظ سے وحشت ہوتی تھی۔ اپنی ہمت مجتمع کر کے پھر اسے دیکھا۔ وہ ٹکٹکی باندھے اسے ہی دیکھ رہا تھا، جیسے آس پاس چلتی دنیا کو بھول چکا ہو۔ ازار کو اس کی نظروں سے الجھن ہو رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ مکمل کرو، اس نے تحکم سے کہا۔ واسو کون ہے؟ تم نے اسے بغیر ماسک کے کہاں دیکھا؟ اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ اس نے نظر چرائی۔ جواب نہیں ہے؟ دینا نہیں چاہتی؟ میری فکر ہے کہ اس کی اصلیت جاننے کے بعد وہ مجھے بھی شک ہے، ازار نے اس کی بات کے درمیان میں کہا۔ ہیکر کے چہرے پر بے اختیاری مسکراہٹ پھیلی۔ تم پر؟ کیونکہ میں نے اب تک تمہارا چہرہ نہیں دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ سمٹی۔ تم مجھ پر شک کرتی ہو؟ اب تک؟ انگیز شہادت سے خود کی طرف اشارہ کیا۔ تمہیں میری شکل دیکھنے کا اتنا تجسس ہے؟ ہیکر کا ہاتھ اس کے ماسک تک گیا۔ اس نے بے قراری سے پہلو بدلا۔ ماسک چہرے پر درست کر کے اس کا ہاتھ پھر میز پر آ ٹھہرا۔ ازار نے لمبی سانس خارج کی۔ مجھے تم سے متعلق کوئی شے کا تجسس نہیں ہے، اللہ رکھا۔ پلکیں جھپکاتے سر کو خم کر کے وہ بولی۔ اپنا نام سن کے ہیکر آگے ہو کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تمہیں میرا نام؟ وہ حشاش بشاش سا اسے دیکھ رہا تھا۔ نانا جان کی کفالت میں ایک اور لڑکا تھا، اللہ رکھا، جسے سارم پسند نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ جہاں کا معزز دوست تھا، اللہ رکھا عرف AR۔ اب تم یہ سوچ رہے ہو کہ مجھے تمہارا نام کیسے معلوم ہوا؟ یہ بہت آسان ہے، تم نے ایک غلطی کی ہے، اللہ رکھا۔ ہیکر ہوتے ہوئے بھی آواز کے لیے وائس چیٹ کا استعمال نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ تم چاہتے تھے میں تمہاری آواز کو پہچان لوں۔ اس نے اس بات میں سر لیا۔ دین کے حادثے والے مقام پر تم وہ ہی کار لے آئے تھے جس سے تم میرا تعاقب کیا کرتے تھے۔ جس اپارٹمنٹ کا پتہ تم نے مجھے دیا تھا، ایمی کو صرف 5 منٹ لگے تھے یہ جاننے میں کہ وہ AR کے نام پر رجسٹرڈ ہے۔ JK کنگ کے آفس میں تمہاری گھبراہٹ ثبوت تھی۔ بہت آسان تھا، اللہ رکھا، لیکن میں تمہارے اصل مقصد کو نہیں جانتی۔ یہ پھول مجھے کیوں آتے رہے ہیں؟ اس نے میز پر رکھے سرخ گلابوں کی طرف دیکھا۔ تم کہتے ہو محبت کرتے ہو، مجھے تجسس ہے اس بات پر کہ تم اپنے دوست کی مکوحہ سے محبت کیسے کر سکتے ہو؟ تم خفا ہو مجھ سے کہ میں نے JK کنگ کے ساتھ فریب کیا؟ نہیں، بس افسوس ہے تمہارے JK کنگ پر کہ وہ خواب دیدہ ہے، بے خبر ہے، تم پر اندھا اعتبار کرتا ہے۔ وہ اسے گلٹ محسوس کروا رہی تھی اور وہ مسکرا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ JK کنگ پر افسوس اس لیے نہیں کر رہی تھی کہ JK کنگ دوست پر اندھا اعتبار کرتا تھا۔ اگر دوست کا اعتبار نہ کرتا تو پھر کس کا کرتا؟ دشمن کا؟ تم نے بھی میرا حلیہ استعمال کر کے جویلر کو بیوقوف بنایا ہے، کیوں؟ وہ خاموش رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے مجھے ایک ہفتہ لگا یہ جاننے میں کہ وہ تم تھی۔
میں ایک ویک کمار کے پیچھے کبار ہوتا رہا ہوں اور تم نے مجھے پہلی کال پر ہی پکڑ لیا. ویری اسمارٹ. بہت آسان تھا اللہ رکھا تمہاری حقیقت کو جان لینا. 2 اور 2 5 کیے ہیں تم نے. ہیکر نے اس کی بات مکمل کی. بہرحال مجھے وہ بک چاہیے جو تم نے لائبریری سے لی ہے. مجھے جاننا ہے اس میں رائٹر نے آگے کیا کلو دیا ہے. ہیکر کا ہاتھ اس سیاہ جیکٹ پر آ کر رکا جہاں وہ کتاب رکھی تھی. جب کہو گی تب کتاب حاضر کر دوں گا. کتاب کو تھپکتے ہوئے اس نے کہا. بک کہاں ہے؟ جہاں ہونی چاہیے. پہیلیاں بجھوا رہے ہو؟ ترکی بہ ترکی وہ بولی. نہیں، موقع تلاش کر رہا ہوں ہماری اگلی ملاقات کے لیے. اس نے صاف گوئی سے کہا. اللہ رکھا میں کسی بھی شخص کے لیے لا حاصل ہوں، چاہے تم ہو یا تمہارا وہ بے رخی ظاہر کرنے والا دوست. اگر اس سفر میں واسو کی موت نہیں ہوئی تو میری موت لازم ہے. بکواس مت کرو. تمہیں کچھ ہوا تو اس شہر کو آگ لگا دوں گا. دی سٹی آف واسو. اس نے تلخی سے الفاظ بیان کیے تھے. میں اس رشتے میں قید ہی کب تھا. میں اب بھی آزاد ہی ہوں. تمہارا ہونا یا نہ ہونا ضروری نہیں. ہیکر کی محبت میں جہاں عام لڑکیوں کی طرح اسے سرشار ہونا چاہیے تھا وہاں جہازیب کی کہی گئی تلخ بات ذہن کے پردے پر ہتھوڑے برسا رہی تھی. وہ ہیکر کی طرح خیال کیوں نہیں کرتا تھا؟ اس طرح کیوں نہیں سوچتا تھا؟ بہرحال ازار کو کسی کی ضرورت نہیں تھی، نہ جہازیب کی نہ ہی ہیکر کی. اسے اس حال میں خود کا نہیں سوچنا تھا. اس کی زندگی میں اس سے بڑے مسائل تھے. اس نے لمبی سانس خارج کی. مجھے وہ بک چاہیے. میں واسو سے صرف 2 قدم دور ہوں. کل ملتے ہیں. جگہ اور وقت تم بتاؤ. میں پہنچ جاؤں گا. لائبریری اسی وقت آنا. اوکے. اوکے. وہ ساتھ ہی ریسٹورنٹ سے باہر نکلے تھے مگر دونوں کی راہیں مختلف تھیں. ازار نے اسے مڑ کر نہیں دیکھا تھا مگر وہ وقفے سے اسے مڑ کر دیکھتا ضرور تھا. اپنا موبائل نکال کر وہ کچھ چیک کر رہی تھی. ہیکر اپنی گاڑی میں بیٹھے اسے جاتے دیکھ سکتا تھا. ہیکر نے گاڑی کا اسٹوریج باکس کھولا اور جیب سے اپنا موبائل نکال کر اس میں پھینکنے والے انداز میں رکھا جس میں پہلے سے کئی اقسام کے موبائل فونز موجود تھے. ڈیش بورڈ پر رکھے 2 مہنگے فونز میں سے ایک پر بیپ ہوئی تھی. اس نے سر اٹھا کر دیکھا. موبائل اٹھایا. پچھلی سیٹ سے فوراً اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا جو کھلا پڑا تھا. اس پر 2 لوگوں کی لوکیشن واضح تھی جس میں سے ایک اس کے قریب کی ہی لوکیشن تھی. اس وائرلیس ہیڈ فون کو کانوں پر چڑھایا. لیپ ٹاپ پر کچھ کلک کر کے ازار کو دیکھا. کیسے ہو؟ ازار کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تو ماتھے پہ بل پڑے. پتہ نہیں. عمار کفیل کی آواز میں بوجھل پن تھا جیسے وہ ازار سے بات کرنے کا خواہش مند نہ ہو اور یہ بات ازار کو پریشان کر رہی تھی مگر ہیکر اس کے لہجے سے خوش تھا. پھر پتہ کر کے بتاؤ. وہ بے وجہ مسکرائی. انکل سے صلح ہوگی؟ نہیں. اس نے گہری سانس لی. تو آج ناشتے پر گھر کیوں نہیں آئے؟ ایسے ہی کچھ نہیں ہوتا. ہر چیز کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے. چھوٹی امی ذرا پریشان ہے میں ان کی طرف سے. تم معافی مت مانگو. میں ان سے ناراض نہیں ہوں. بس کوشش کرتا ہوں کہ وہ بھی آنٹی آمنہ کی طرح مجھے قبول کر لیں مگر ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ جہازیب ان کے بھائی کا بیٹا ہے. جہازیب کا نام آتے ہی دونوں طرف خاموشی چھا گئی. کہاں ہو؟ اس لمحے کے بعد ازار نے پوچھا. آفس. کیوں؟ ملنا چاہتی ہوں. ایک دم سے اس کا لہجہ خوشگوار ہوا تھا. ملنا چاہتی ہوں مگر جزا سے. ہاں وہ اب تندرست ہے. فکر کی کوئی بات نہیں. تم مجھے گھر آنے سے روک رہے ہو. ایسا میں کبھی کر سکتا ہوں کیا؟ میرے گھر میں تمہاری موجودگی سب سے زیادہ مجھے خوشی دیتی ہے. ہیکر نے ماسک چہرے سے کھینچ کر ڈیش بورڈ پر پھینکا. مگر تمہارے بابا یہ نہیں چاہتے. تمہیں ان کی خواہش کا احترام کرنا چاہیے. ازار تھک گیا ہوں یار. ایمی تم کبھی بھی ایسے نہ تھے. میں تمہیں مضبوط دیکھنا چاہتی ہوں. تم ساتھ دو گی تو یہ سفر آسان ہو جائے گا. میرے علاوہ بھی تمہاری زندگی میں ایسی کئی شخصیات موجود ہیں جو ہر وقت تمہارے ساتھ ہوتی ہیں. انکل جیزا یہ کمزوریاں ہیں میری. مجھے طاقت چاہیے. ازار ہیکر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کی طاقت کو اڑا لے جائے. اس نے غصے سے ہیڈ فون کو پچھلی سیٹ پر پھینکا. وہ کیا چاہتی تھی؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا. وہ کالج کا گیٹ عبور کر کے اندر داخل ہو چکی تھی. وہ جب تک اسے دیکھتا رہا تب تک وہ آنکھوں سے اوجھل نہ ہو گئی. وہ اپنا سامان سب سیٹ کر چکا تھا. کمرہ ذرا چھوٹا تھا مگر ناقابل قبول نہیں. وہ اس سے پہلے اتنے چھوٹے کمرے میں نہیں ٹھہرا تھا لیکن یہ بھی ایک مجبوری تھی کہ وہ یہاں موجود تھا. اس کمرے سے زیادہ اسے اس کمرے کو دیکھنے کی خواہش تھی جو اس کمرے سے لگ کر تھا. خیر یہ بھی خواہش کوئی دن تکمیل تک پہنچ ہی جانی تھی. کمرے کو کیا وہ اس کی مالکن کو بھی دیکھ ہی لے گا. کمرے کی ابتر حالت دیکھ کر اسے عجیب سی پریشانی ہو رہی تھی. ملازمین کے بغیر اس گھر میں رہنا اور کمرے کی اس طرح بے ترتیبی اس کے لیے برداشت سے باہر تھی. وہ صرف کمرے میں سامان پھیلانے میں ماہر تھا. سمیٹنے کے لیے اس کے گھر میں درجنوں سے ملازمین تھے. اسے بائیں ہاتھ پر خارش ہوئی تو اس نے دائیں ہاتھ سے اسے لایا. دائیں ہاتھ پر کچھ محسوس ہوا. وہ مچھر تھا جو دائیں ہاتھ پر مڑا چپکا تھا اس کے سرخ خون کے ساتھ. شٹ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا. یہ مڈل کلاس لوگ کیسے رہتے ہیں؟ اسے بے حد افسوس ہوا تھا. وہ ملحقہ باتھ روم سے ہاتھ کو اچھی طرح دھو آیا تھا. روشن دان سے باہر دیکھا. شاید باہر لگے درختوں کی وجہ سے مچھر آتے ہوں. یہ سوچ کر اس نے وہ کھڑکی بند کر دی جیسے اب وہ کبھی نہیں کھلے گی. موبائل پر رنگ ہوئی. ہیلو بوس. اے آر کی آواز میں پریشانی غیر مبہم تھی.
کیا ہوا ہے؟ جہاں زیب کھڑکی کے قریب رکھے بیڈ پر ٹیک لگا کے بیٹھا، ایک نظر کھڑکی پر ڈالی، اب وہ بند تھی۔ وہ کسی نے میرے گھر پر حملہ کیا تھا۔ اے آر بے چین تھا۔ کیا مطلب؟ دوسری طرف خاموشی تھی۔ بولو۔ وہ تذبذب کا شکار تھا۔ وہ واسو ہی ہوگا، اس نے ہر چیز تہس نہس کر دی ہے، کمپیوٹرز، فرنیچر، الماری، میز، ہر چیز۔ اے آر کی باتوں میں جھجک تھی۔ تم کہاں تھے؟ کوئی گارڈز کو وہاں ہونا چاہیے تھا۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا، بائیں ہاتھ سے پیشانی مسلتے ہوئے خود کو کمپوز کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اور وہ سب ڈیٹا بھی ساتھ لے گیا ہے، سارے ثبوت بھی۔ اور یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ جان گیا تھا ہیکر کون ہے۔ جہاں زیب کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہے، کیا کرے۔ اے آر پر غصہ کرے یا خود پر؟ یہ کس کی لاپرواہی کا نتیجہ تھا؟ اس کا دماغ منجمد ہو گیا تھا۔ اس نے فون بند کر دیا۔ اے آر کے دوبارہ کال نہیں آئی۔ وہ اپنے دوست کی عادت و اعتبار سے واقف تھا، نہیں واقف تھا تو اس بات سے کہ بالواسطہ طور پر اس کے اپارٹمنٹ کی تباہی کا ذمہ دار اور کوئی نہیں، گلے ازار ابراہیم تھی۔ شام میں گھر ہی تو وہ کافی تھک چکی تھی۔ کوٹ نکال کر اس نے حال میں موجود صوفے پر رکھا، حجاب نوچ کر وہیں میز پر پھینکا جس سے اس کے لمبے سیاہ زلفیں پشت پر بکھر گئی تھیں۔ حجاب نوچنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں بالوں کی کچھ لٹیں ٹوٹ گئی تھیں۔ اس نے افسوس سے ہاتھ میں گرے بالوں کو دیکھا، دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی انگلی پر لپیٹتے ہوئے وہ گہری سوچ میں تھی۔ ابراہیم صاحب کی موت کے بعد سے اس کے بال کمزور ہو گئے تھے، وہ یوں ہی ٹوٹ جایا کرتے تھے۔ کتنی بار اس کے ذہن میں انہیں کاٹنے کا خیال آیا تھا، مگر آمنہ بیگم کی وجہ سے وہ یہ خیال ہی رہا۔ سر جھٹک کے اس نے انگلی پر لپیٹے بال بن میں پھینکا جو کھلے باورچی خانے میں رکھا تھا۔ کچن سنک میں اس نے اپنے ہاتھ صاف کیے، ڈائننگ میز سے جگ اٹھا کر گلاس میں پانی انڈیلتے ہوئے اس کی نظر سالم کے کمرے میں ٹھہری۔ وہ ٹھٹک گئی، کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ یہ سوچ کر پھر سر جھٹکا کہ آسماں بیگم ہوں گی۔ گلاس اٹھا کر منہ سے لگایا، دماغ میں ہیکر کی باتیں باز گشت کر رہی تھیں۔ وہ تمہیں مجھ سے زیادہ محبت نہیں کر سکتا۔ پانی پینے کے بجائے اس نے لمبی سانس خارج کی۔ دوسرے آزاد ہاتھ سے اس نے کولر کا بٹن کھولا، اسے گھٹن ہو رہی تھی۔ تم کب آئی؟ عقب سے آتی اسما کی آواز پر اس نے مڑ کر دروازے کی سمت میں دیکھا۔ وہ پانی پی نہیں سکی تھی۔ اسما بیگم مارکیٹ سے آئی تھیں، ان کے ہاتھوں کی شاپنگ بیگز چیخ چیخ کر بتا رہے تھے۔ آمنہ بیگم شام میں دیر سے آتی تھیں۔ پھر سالم کے کمرے کا دروازہ اس طرح کھلا کیوں تھا؟ اسے حیرت ہوئی۔ ابھی ہی آئی ہوں۔ آپ مارکیٹ گئی تھے؟ کیا امی آج جلدی آئی ہیں؟ اس نے تحیر سے اسما کو دیکھا۔ ہاں، اسما نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر بھائی کا روم؟ اس نے گردن سیدھی کرتے سالم کے کمرے کی طرف اشارہ کیا، مگر کمرے کے باہر کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ ششدر رہ گئی۔ کھلی زلفیں لڑک کر چہرے کے رخ پر آ گریں۔ وہ کھلے سر پہلی بار کسی مرد کے مقابل یوں کھڑی تھی، ہاتھ میں پکڑا پانی سے بھرا گلاس فرش پر چھناکے سے ٹوٹا تھا، اس کے اعتماد کی طرح۔